قرآن نے صحابہ کے درجات بتائے ہیں، پھر حدیث میں بھی واضح ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت حمزہ یا حضرت علی سے افضل ہیں، میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں، یہ سیم لائن کہہ رہا ہوں۔ یہ جو حصہ ہے مجھے پوری امید ہے کہ طلباء تو توجہ سے سنیں گے ہی، دوسرے جو تحقیق پسند لوگ ہیں وہ بھی بڑے غور سے سنیں گے، کیونکہ یہ سٹوری نہیں ہے، یہ نتائج ہیں، سنیے گا غور سے۔ سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنہوں نے تربیتی اور معاشرتی اور بشری تقاضوں کی بنا پر عام لوگوں جیسا اسلام کے ساتھ سلوک کیا، وہ مذہب اسلام جو ان کے لیے نیا تھا۔ اب سنتے جائیے پھر غور سے، ایک ایک بات کو سوچنا، سننا ہے غور سے تاکہ آپ کو نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1، جس نے ایک بار بھی حضور کو دیکھا، مجلس کو پایا اور ایمان لا کر ایمان ہی پہ وفات پائی، وہ بعد میں آنے والے تمام مجددین، اغواس، اقطاب سے افضل ہے، ایک بار بھی چاہے پوری لائف۔ نمبر 2، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مخالف تھے پھر کبھی بھی حضور کی محفل میں اسلام لائے، ان کے پہلے جرائم اور خطاؤں پہ تذکرہ بطور طنز کرنا یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صرف انہی لوگوں کو تبلیغ کرنے آیا ہے جو اعلیٰ درجات و اخلاقیات کے حامل ہیں، اور سب کے سب نبی کے آنے سے پہلے مومن ہوں۔ یہ عقلی اور نقلی دونوں لحاظ سے غلط ہوگا اور حضور کے فرمان کے خلاف ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم۔ اس کا مفہوم بخاری میں بھی ملے گا، لیکن یہ الفاظ آپ کو ابن حبان کے اندر ملیں گے، طبرانی میں ملیں گے، 6 جلد صفحہ 143، مسند امام احمد میں ملیں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا، مخالفت میں یا خدمت میں؟ کیا اسلام میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کو معصوم ہونا چاہیے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 48 ذرا سنیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک پہ مرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے۔ کیا یہ آیت مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے کے لیے ہے؟ حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ سورۃ الزمر سے سنیے، آیت نمبر 53، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا سارے کے سارے گناہ۔ تو آپ گناہوں کی، جرائم کی لسٹ بنا لیں کسی بھی بندے کی، آخر میں جمیعاً کا لفظ آتا ہے۔ تو کیا یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ کو نکال دیا تھا بیچ میں سے؟ بلکہ بعض مفسرین کا لکھنا ہے کہ یہ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی کے سوال میں نازل ہوئی ہے۔ تو کیا یہ آیت اکرمہ، وحشی، ہند، ابو سفیان، دوسرے صحابہ کے لیے نہیں ہے؟ جب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو کیا وجہ ہے کہ آج کا بندہ معاف کیوں نہیں کر رہا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، اکثر علماء بیان کرتے ہیں جب توبہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا میں خلاصہ اور مفہوم سناتا ہوں، ترجمہ بھی نہیں سنا رہا اور پوری ڈیٹیل سے بھی نہیں سنا رہا۔ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 100 بندے قتل کر دیے، ان میں سے ایک مذہبی بھی بندہ مار دیا۔ اب اس کا توبہ کا خیال آیا تو کسی نے کہا بھائی وہ فلان جگہ پہ جاؤ، وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ وہاں جا کے توبہ کرو، ان کے پاس بیٹھو۔ وہ وہاں سے چلا، رستے میں ہی فوت ہو گیا۔ لیکن جب وہ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنا یہ سینہ جو دل ہے نا، دل کی سائڈ بڑے زور کے ساتھ اس طرف کی جدھر وہ جا رہا تھا، تو اللہ نے بخش دیا اسے، یہ صرف اس حرکت پہ بخش دیا، اور جب زمین کو ماپنے لگے تو زمین بھی سکیڑ دی، اس کو قریب کر دیا، کیونکہ توبہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا۔ تو وحشی، اکرمہ، ہند، ابو سفیان یہ تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ 100 بندوں کا قاتل تو پہنچا بھی نہیں تھا، صرف نیت کر کے چلا تھا، یہ تو پہنچ گئے ہیں۔ الترغیب والترہیب، دوسری جلد ہے، صفحہ 165، حدیث مبارکہ ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام جب آدمی قبول کرتا ہے، ان الاسلام یعنی جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے، یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ پہلے ہوتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ تو کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے کی غلطیاں ساتھ ہی رہتی ہیں؟ نہیں، اسلام قبول کر لینا پہلی سب خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر مسلک کے مذہبی لیڈر کو دیکھ کے جو ایمان قبول کرے تو اس کے تو پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ
جس نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس کے معاف نہیں ہوئے؟ بھائی ابھی امریکہ میں کوئی بندہ عیسائی آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے، اس نے کتنے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کے معاف ہو گئے؟ جو حضور کے ہاتھ پہ آ کے کر رہا ہے اس کے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا ان الحسنات یذہبن السیئات صحابہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ مفہوم کیا ہے؟ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ حضرت واشی سے حضرت حمزہ پہ حملہ یہ سیئہ ہے، اور مسیلمۃ الکذاب پہ حملہ یہ حسنہ ہے۔ گناہوں کے بعد نماز پڑھنے اور توبہ کرنے سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ کی نیت سے جہاد کرنے والے کے گناہ کیا معاف نہیں ہوتے؟ سورۃ الانفال، یہ 8ویں بات کر رہا ہوں آپ سے، طلبہ بہت دھیان سے سننا آپ نے، کیونکہ آپ نے آگے جانا ہے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ یار اس سے واضح اور جملہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں روکتے ہیں بھائی صاحب، وہ تاریخ کے افسانوی جملوں کو کیا کریں جہاں اتنی بڑی آیات ہوں گی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 38، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ما قد سلف، اس آیت کے تحت وہ تمام آ گئے جو کسی جنگ میں لڑے تھے یا کبھی مقابل پہ حضور کے کھڑے تھے مگر بعد میں اسلام قبول کرے، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نویں بات سنیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اس کا ایک حصہ سنیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ، تم کو اس میں گرنے سے بچایا۔ یہ حصہ اگر پوری طور پر کسی کے اوپر ثابت ہوتا ہے نا تو وہ وہی ہیں جنہوں نے احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ وحشی ہیں، اکرمہ ہیں، ہند ہیں، ابو سفیان، پورا اگر باقیوں کو چھوڑ دو، اوس اور خزرج ان کے اوپر بالکل 100% آتا ہے، یہ بالکل اوپر تھے لیکن اللہ نے بچا لیا۔ ابو دسمہ، ابو سفیان، ہند، اکرمہ اور دوسرے صحاب کی بشری کوتاہیوں کو اچھالنے والے یہ نہیں جانتے وہ در پردہ حضور کی رحمت پر حملہ کر رہے ہیں۔ آج بھی عرب میں کئی لوگ ہیں، کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باپ، بیٹے اور رشتہ داروں کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ یہاں امریکہ میں لیکسنگٹن کنٹکی کے اندر ٹرے الیگزینڈر الفورڈ نے صلاح الدین جتموڈ کو قتل کر دیا، 22 سال کا لڑکا تھا، پکڑا گیا، وہ کیس چلا، اس کے ابے نے عدالت کے اندر معاف کر دیا۔ جائیے جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، کنٹکی میں معاف کر دیا۔ تو آج کے دور میں باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر رہا، وہ بھی 22 سال کا جوان ہے۔ یار کیا پیش کر رہے ہو دنیا کے سامنے آپ لوگ؟ تو پھر اس کو کیا کہو؟ اس کو کہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہیں، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ، یہ آج ذرا غور سے پڑھیے۔ اب یہ 11ویں نمبر پہ بات آ گئی تاکہ آپ پہ واضح ہو کہ وہ صحابی جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی اور پھر کسی دور میں سرکار کی محفل میں سرکار کا کلمہ پڑھا، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پہ، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ آپ لائن سنیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیا۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ افضل ہیں ان مسلمانوں سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ دونوں سے حسنہ کا ہے۔ اہل سنت کا مذہب، اعلی حضرت کے ماننے والے بہت محنت کی ہوئی ہے، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، یہ نہیں ہے کہ تاریخ ہمیں نہیں آتی، باتیں ہمیں نہیں آتی۔ تو سن رہے ہیں آپ، دو ہو گئے۔ فتح مکہ سے پہلے تو مولا علی کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بی بی فاطمہ سے افضل ہم کیسے سمجھیں گے؟ ایسے ہی فضول۔ تو یہ جو ہیں یہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، لیکن اب ہم کیوں چپ ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور اللہ کو بھی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کوئی تو بتا دو کہ کرائیٹیریا فائنلی کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ہیں یا فتح مکہ کے بعد ہیں؟ کلّا عربی آتی ہے نا،
ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اب طلبہ یہاں ذرا رکنا، ان دونوں سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اب جس سے حسنہ کا وعدہ کیا ہو اس کو بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے. یہ جا کے خود طلبہ آپ نے ضرور ذرا دیکھنا، کیونکہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، لیکچر دینا ہوتا ہے، تو پھر اللہ آپ پہ اور کرم کرے گا، ہم سے بھی زیادہ چیزیں آپ کو اللہ اور واضح کرے گا. تو جس سے اچھا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد دونوں کے لیے حسنہ، اور جس سے حسنہ کا وعدہ ہو اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور ہے. بھائی صاحب یہ چیزیں ہیں جو ہم نے سب پڑھی تو ہم پھر رک گئے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو افضل قرار دے دی، سابقون الاولون سابقون الاولون ہے. اب دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالو، فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے بعد خیرات کی، جہاد کیا، اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ کیا، اور جس سے حسنہ کا وعدہ کر لیا وہ سب جہنم سے دور رہیں گے. تو صحابہ سارے جہنم سے دور رہیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہاں فٹ ہوگی بھائی بتائیے؟ آپ فتح مکہ کے بعد والوں پر تو اعتراضات کریں گے، خطائیں بیان کریں گے، یہ کیا ہے پھر؟ اس کی تفسیر کہاں ہوگی جناب؟ اس کی تفسیر اور صداقت تو ظاہر ہی فتح مکہ کے بعد ہوئی. ان تمام دلائل سے آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، ہم اس وجہ سے ان آیات کو، احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی صحابی کو کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، بلکہ اہل بیت کی وجہ سے ہی نہیں بولتے. وحشی، ہند، ابو سفیان، اکریمہ، انہیں جو معاف کیا وہ وحی کے خلاف کیا کیا حضور نے؟ یہ تو بتائیے ذرا. حضور نے جو ان کو معاف کیا کیا وحی کے خلاف کیا؟ مسلمانوں یہ سبائی تھے جن کا مقصد تھا کہ مسلمان کو صحابہ کے اچھے پہلوؤں کی طرف نہیں آنے دینا، ورنہ ان کو زندگی گزارنے کے ساری چیزیں ان سے مل جائیں گی. میں دیکھوں نا، یہ چھوٹے سے علاقے میں رہنے والے صحابہ کرام پوری دنیا پہ چھا گئے. یہ تو پڑھو گے نا کہ کیسے آگے جانا ہے، کیسے ترقی کرنی ہے، کیا کرنا، پڑھو گے نا؟ نہیں، تو وہی 100-200 دروازہ اور باغ اور کھجوریں ادھر ہی رکھو. تمہیں سپر پاور کو تباہ کیا اس جنگ یرموک کے اندر، سپر پاور کو اڑا دیا انہوں نے. چند ہزار سمندروں پر راج کیا، بہترین معاشی نظام متعارف کروایا. بس تم کو یہیں رکھیں گے بھائی. اور وہ بھی پتہ نہیں روایات ہیں ابھی صحیح کہ نہیں صحیح. اگر کسی کو اتنا ہی شوق ہے کہ کسی بھی صحابی و صحابیہ کی پہلی زندگی کو بطور اہانت بیان کرنے کا، تو ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے متعلق جو ہے وہ پھر بیان کریں. خاندان تو دور کی بات ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے اندر جو عبارات ہیں ان عبارات کو نہیں تقریر میں بیان کرنے دیتے، شور مچا دیتے. حق نواز جنگوی کو کیوں مارا؟ وہ کتابوں کی عبارات پڑھتا تھا. مسلمانوں، عبارات لکھی ہوئی، خود جو لکھی، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے تم بیان نہیں کرنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمان، طبرانی الکبیر جلد 296 صفحے کے اوپر، اذا ذکر صحابی فامسکوا. مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ جب میرے صحابی کا ذکر ہو تو زبان کو بدتمیزی سے روک لو. میں تو کہتا ہوں خطائیں سنانے کے بجائے یہ بتلاؤ، آؤ دیکھو اسلام وہ ہے جو وحشی، ابو سفیان، ہند، اکرمہ کو بھی معاف کر رہا ہے. کوئی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ریلیجن آف پیس اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے. آؤ یہ بندے پیش کرو سامنے، بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر اسلام کی خوبی دیکھو کہ یہی لوگ اسلام کے اندر آئے. اسلام کی خوبی اس طرح بیان ہوگی زبردست، کئی لوگ اس طرح سمجھیں گے اسے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے جی، بہت بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب ظالموں کو ظلم سے بچنے کے لیے ایک رستہ دکھایا جا رہا ہے. بھئی شرک کا ذکر کر دیا بڑے کا، باقی سارے نیچے آگے جو آپ نے کیے ہیں. تو ظالم جو ہیں ان کو ظلم سے بچنے کے لیے کہ یہ اب اس کی معافی لینی ہے، تو ان کو ایک رستہ بتایا گیا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ان تمام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در بتلایا گیا ہے کہ نبی یہ تیرے پاس آ جائیں اور تو پھر اللہ سے سفارش کرے. یہ پہلے آپ کہیں پھر آپ سفارش کریں ان کی، اللہ تعالیٰ کو پائیں گے تواب اور رحیم.
اب بتائیے یہ وحشی، یہ اکرمہ، یہ ابو سفیان، یہ حضور کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر ظلم کر لو تو ان کے پاس آ جاؤ، تو وہ تو ان کے پاس چلے، تبھی تو بچ گئے، اور جو پاس نہیں آئے تھے وہ قتل ہو گئے۔ تو مسلمانوں ان کے پاس جانا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ کوئی نادانستہ یا دانستہ کسی صحابی کی توہین ہو گئی ہو مجھ سے تو میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ تو مسلمانوں یہ ساری گفتگو طلباء کے لیے خاص طور پہ تھی کہ ہم اس لیے تنزن ان کی باتوں کو، خطاؤں کو بیان نہیں کرتے، فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ یہی لوگ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ بس آپ وہ ڈھونڈو جس سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا، اسلام کو بچایا ہے اور آگے اسلام کو پھیلایا ہے، ان پہ غور کیجئے۔ الفاتحہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پھر سے فاتحہ۔ ہم لوگ روزانہ ہر بدھ کو ان کی بارگاہ میں فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ ضرور پیش کرا کرو، کھانا پکا کے اچھے طریقے سے، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح کرم فرماتا ہے۔ الفاتحہ۔